الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه آخر وأنا لا نبي بعدي وبعدي يكون خلفاء يكبرون أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الغايات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات میرے محترم بھائیو، اس کائنات میں حقیقی بادشاہت وہ اللہ کی ہے، اور اللہ ایسے بادشاہ ہیں جو کسی کے تعاون سے بادشاہ نہیں بنے، کسی کی سپورٹ سے بادشاہ نہیں بنے، کسی کے ووٹ سے بادشاہ نہیں بنے، بلکہ اللہ ایسے بادشاہ ہیں جو اپنی قدرت سے بادشاہ ہیں، اور بادشاہت کے لیے اللہ کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، بادشاہت کے لیے اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ رب الجلال کو کسی کے ووٹ کی ضرورت نہیں، وہ اپنی طاقت سے بادشاہ ہیں، اپنی قدرت سے بادشاہ ہیں، اور بادشاہت کو چلانے میں کسی کے محتاج ہیں۔ میرے اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہے کہ اللہ کی بات اللہ کے مخلوق اور اللہ کے بندوں تک پہنچے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر بند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بنو اسرائیل ان میں انبیاء آتے تھے اور ان کے امور کو دیکھتے تھے اور ان کو اللہ کا تعارف کرواتے تھے، جب ایک نبی چلا جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، اور آپ نے فرمایا اے لوگوں یہ بھی پیغام سن لو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں،
میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اللہ کا کوئی رسول نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ مجھ پر آ کے بند ہو چکا ہے۔ اب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور ملوکیت کا نظام اور خلافت کا نظام تو چلے گا، لیکن اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ اس زمین و آسمان کو بھی پتہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، حتیٰ کہ ساری کائنات اور کائنات میں بسنے والی ساری مخلوقات ان کو یہ بات پتہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام صحرا میں جا رہے تھے، ایک روایت ہے اس کا مفہوم ہے، آپ صحرا میں جا رہے ہیں تو آپ نے ایک آواز سنی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، آپ کو کوئی چیز نظر نہ آئی، پھر آپ آگے گئے تو آپ نے دوبارہ آواز سنی۔ جب آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی کھڑی ہوئی ہے، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ عالم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنات کے لیے بھی رحمت ہے، پرندوں چرندوں درندوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ ان کی آواز کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، وہ کہنے لگی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ میں آئی ہوئی تھی، مجھے شکاری نے شکار کر کے باندھ دیے ہیں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے، بے قرار ہوں گے، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آؤں۔ آپ رحمت ہیں، آپ سراپے الفت ہیں، آپ رحمت سے ایک گھنے درخت سے زیادہ آپ کی چھاؤں کی رحمت والے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ کہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک وہ یہودی جو مالک تھا آیا، کہنے لگا ہرنی کہاں ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں نے اس کو روانہ کیا اور وہ آ جاتی ہے تھوڑی دیر سے۔ وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، میرا کیا ہوا شکار اور چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہیں بیٹھا ہوں اور میں اس کا ضامن ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، جو وقت طے تھا، تو دیکھا کہ دور سے گرد اڑتی نظر آ رہی ہے، گرد اڑتی نظر آ رہی ہے، اور ادھر ہرنی جب بچوں کے پاس پہنچی تو بچے اب جو ہے نا ماں سے پیار کرتے ہیں، جسم سے لپٹتے ہیں اور جسم کے ساتھ جسم کو لگاتے ہیں، ماں سے لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو ہرنی نے کہا بچوں، آج لاڈ پیار کی ضرورت نہیں، جلدی تم دودھ پیو، اور میں وعدہ کر کے آئی ہوں، میں نے جان وہاں پہنچانی ہے اور میں نے وعدہ نبھانا ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اے اللہ کے بندو تم عہد و پیمان کا خیال رکھا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یہ جو تم وعدے کرتے ہو قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم وعدے تم کرتے تھے، نبھاتے کیوں نہیں تھے؟ تو وعدے کی پاسداری یہ ہمیں قرآن نے سکھائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا ہے اور فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، کہ جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، وعدے کو پورا نہیں کرتا، اس کا تو دین ہی کامل نہیں، اس کا تو دین ہی کامل نہیں۔ لا دین، دین کی نفی کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں دین کی نفی سے کیا مطلب ہے؟
دین کے اعلیٰ درجات اور مکمل ہونے کی نفی کی ہے۔ بات کر کے پھر جانا اور ٹائم دے کے اور مزدوروں کے پسینے بہ رہے ہیں اور چھٹی کے وقت کہہ دینا کہ بعد میں ملیں گے، ان کے پسینوں کا خیال کرنا اور ان کی اجرت کو پسینے خشک ہونے سے پہلے ادا کرنا، یہ ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا۔ کیونکہ آپ نے مکہ مکرمہ میں اجرت کی تھی، مزدوری کی تھی، فرمایا کہ میں مکہ میں پہاڑوں پر بکریاں چرایا کرتا تھا، عجیب وقت تھا کہ پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے اور میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چراتا تھا۔ آپ کو پتا تھا کہ غریب کس طریقے سے مزدوری کر کے اپنے بچوں کا سہارا بنتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے جا کر اس کی مزدوری کو دے دے۔ تو فرمایا کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ ہرنی واپس پہنچی، گرد دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول مجھے معاف کرنا، میں آ گئی ہوں اور تھوڑی دیر ہوئی ہے، مجھے معاف کرنا۔ تو جب اس نے سارا معاملہ دیکھا تو کہنے لگا آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں نے یہ ہرنی آزاد کر دی ہے۔ اب ہرنی نے جاتے جاتے اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کیا ہے اور وہ فرمانے لگی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ نے نبوت کے دروازے پر مہر لگا دی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ نبی بن کے نہیں بلکہ امتی بن کے آئیں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت پر زندگی گزاریں گے۔ حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ علیہ السلام کی موجودگی میں کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں مسلمہ کذاب بھی تھا۔ تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، خط دے کر بھیجا اور کہا کہ اس کو پیغام دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ جھوٹے گاؤں سے باہر آ جاؤ۔ تو جب اس کے پاس خط پہنچتا ہے غصے میں آ گیا، لال پیلا ہونے لگا، کہنے لگا یہ کیا بات ہے، خط کو پھاڑ کے کہا اگلے دن اس کو لایا جائے۔ حضرت حبیب کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا گیا، بیڑیوں میں جکڑ کے لایا گیا، بظاہر دبلے پتلے انسان اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے، لیکن دلوں کے اندر جو ایمان تھا وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ پہاڑ کو تو بعض لوگ اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ ہمارے وہ میرٹ شاہ میں اجتماع ہوا تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں تشریف لے گئے تو وہ اجتماع پہاڑی علاقے میں تھا، تو بزرگوں نے پوچھا کہ یہاں تو پہاڑ تھا، تو وہاں کے جو پٹھان اور وہاں کے بڑے حضرات سے کہنے لگے آئی صاحب یہاں پر پہاڑ تھا، ہم نے اس کو ادھر کر دیا ہے، ہم نے اس کو ادھر سے ادھر کر دیا ہے اور اب ہمارے اجتماع کے لیے یہ جگہ کافی ہے۔ اور وہاں جو رہنے لگے تو وہ مینا کے خیموں کی طرح نظر آنے لگے۔ تو پہاڑ کو چیرا جا سکتا ہے، سرنگیں مارے جاتی ہیں، پہاڑ سے راستے نکالے جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے کچھ ڈیم بن رہے ہیں ملک پاکستان میں تو پہاڑوں کو تراش کے راستے بنا دیتے ہیں، لیکن صحابہ کے دلوں میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی وہ نہ کم ہوتی تھی اور نہ گھٹتی تھی، بلکہ پہاڑ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی۔ اسرائیل کے ایک جماعت کے عالم یہاں پاکستان میں آئے، میلسی میں آئے، انہوں نے کارگزاری سنائی کہ اسرائیلیوں نے ایک روڈ بنانا چاہا، تو آگے
شاید یہ فلسطین اور اسرائیل کی بارڈر کے قریب تھے، تو راستے میں آگے جو روڈ اس کا بن رہا تھا تو وہاں پر قبریں آ گئیں اور وہ قبریں صحابہ کی تھیں۔ اب وہ ہیوی اور جدید مشینری لے کر آئے کہ ہم ان کو سائڈ پہ کر کے ہم یہاں سے راستہ بنائیں گے۔ تو جب ان کی مشینری قبر کے قریب آ گئی تو وہاں جام ہو جاتی، آگے چل نہیں سکتی تھی۔ آخر وہ ناکام اور نامراد ہو کے انہوں نے اپنے راستے کو یوں موڑ لیا اور یوں موڑ لیا کہ آگے یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت کا پانی پیا تھا اور اللہ کے رسول کی شاگردی اختیار کی تھی اور آپ کی محبت میں خون بھی بہائے تھے اور جانوں کو قربان بھی کیا تھا۔ تو کہنے لگا کہ حضرت حبیب کو جب لایا گیا تو کہنے لگا کہ جی آپ میرے نبی ہونے کا دعویٰ اور میرے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اشہد انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضرت حبیب فرمانے لگے ان فی اذنی صمم عن سماع ما تقول، عقل کے اندھے کیا کہہ رہے ہو، مجھے تو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، میرے کانوں میں ڈانٹ ہیں، میں آپ کی بات نہیں سن رہا۔ پھر اس نے کہا اشہد ان محمدا رسول اللہ، کیا آپ یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو فرمانے لگے ہاں، میں اور میرا پورا جسم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بار بار وہ کہتا رہا، غصہ آیا، جلاد سے کہا بازو کاٹو، بازو کاٹ دیا گیا، پھر کہا ٹانگ کاٹو، ٹانگ کاٹ دی گئی، پھر دوسرا بازو، دوسری ٹانگ، اب یہ بظاہر گوشت کا لوٹرا ہے جس سے چشمے کی طرح خون بہ رہا ہے اور باقی تو آدھا جسم تڑپ رہا ہے۔ پھر جب بات نہ مانے تو انہوں نے اس نے خنجر منگوایا اور ایک ایک بوٹی کو ادھیڑ ادھیڑ کے اس کو شہید کیا۔ یہ شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ تک جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو فرمانے لگی لہذا اليوم نزعته وعند الله احتسبته، یہی دن دیکھنے کے لیے تو میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا اور میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں کہ میرا بیٹا قربان ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے ہمارے سینکڑوں بیٹے قربان ہو جائیں۔ اس کے بعد مختلف لوگوں نے دعوے کیے، اسود عنسی نے دعویٰ کیا اور طلیحہ نے دعویٰ کیا اور حارث قذاب نے دعویٰ کیا۔ اس طرح مختلف لوگ دعوے کرتے رہے اور آج بھی یہ فتنہ لوگ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو چھیڑتے ہیں کہ اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں اور مرزا قادیانی وہ بھی معاذ اللہ وہ ملعون بھی اللہ کا رسول ہے، اور پھر وہ مختلف قسم کے دلائل دیتے ہیں۔ تو جو ہمارے نوجوان جن کو علم صحیح نہیں ہوتا تو وہ یہ انہوں نے سن رکھا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، قرآن نے دو الفاظ میں یہ کہا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانوں میں سے کسی کے والد نہیں، کسی کے ابا نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آپ نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، آپ تو نبوت کے دروازے پر مہر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے بخوبی واقف ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہر زمانے میں بعض دفعہ جنگیں ہوتی تھی اسلحے کی بنیاد پر اور بعض دفعہ جنگیں ہوتی ہیں تہذیب کی بنیاد پر اور بعض دفعہ عقائد کی بنیاد پر۔ اس لیے اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنا یہ بھی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔
کتنا اہم مسئلہ تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ہے اور اس کے بعد جنگ یمامہ ہوئی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بھیجا، تقریباً کوئی 12,000 اور کئی شہید ہوئے، لیکن یہ اتنا اہم مسئلہ تھا کہ صحابہ شہید ہوتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور آپ کے آخری نبی ہونے کے نغمے ہمیشہ گاتے آتے۔ ایک شکاری دو شکار کر کے لایا، وہ کہنے لگا اگر یہ مردہ کو آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر اس نے وہ گو پھینک دی اور کہا اگر یہ گواہی دے دے تو میں آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار ہوں، اگر یہ زندہ ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس گو کی طرف دیکھا اور فرمایا یا ضبط، اے گو، عربی میں ضبط کہتے ہیں۔ تو اس نے آنکھیں کھولی اور پھر ایسے اپنے سر کو اٹھایا تو آپ نے پوچھا من تعبد، کہ تو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ کہنے لگی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ، کہ آسمانوں پر، آسمانوں کی بلندیوں پر جس کا عرش ہے اور زمین پر جس کی بادشاہت ہے، وفی البحر سبیلہ، اور سمندروں میں بھی اس کے راستے ہیں، وفی الجنت رحمتہ، اور جنت میں اس کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، وفی النار عقابہ، اور جہنم میں جس کی پکڑ آئے گی اور سخت پکڑ آئے گی۔ تو پھر آپ نے پوچھا اے گو، آپ تو بتا من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ تمام جہانوں کی طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور انت خاتم النبیین، اور آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری نبی۔